لیکن میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، جس دن دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو گیا سچا، آپ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہوگا، آپ سے بڑا قوت والا کوئی نہیں ہوگا، آپ سے بڑا عزت والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بڑی بات، آپ ہمیشہ اکیلے رہنے کی کوشش کرو گے۔ جس دن آپ کو عشق رسول مل گیا اس دن آپ بھیڑ میں نہیں جانا چاہو گے، آپ اکیلے رہنا پسند کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب عاشق اکیلا رہتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ محبوب میرے ساتھ ہے، اور وہ تنہائی میں پھر یار سے باتیں کرتا ہے، پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے وہ روتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اپنی آستین سے کہ اس کے آنسوؤں کو خشک کر رہا ہے۔ جب لوگ اس کو تانا دے کہ اس کے سینے کو چھلنی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یار اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کر اس کو تسلی دے رہا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے پھر کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو، اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے عشق والوں کی۔ آپ مجھے بتائیں، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عشق ہو تو آدمی اپنے بیٹوں سے کنارہ کر لے، اپنی بیوی سے کنارہ کر لے، اپنے بھائیوں سے کنارہ کر لے، اپنے مریدوں سے کنارہ کر لے، اپنے شاگردوں سے کنارہ کر لے۔ یہ عشق کی میں آخری منزل بتا رہا ہوں کہ سب سے کنارہ کر لے، لیکن عشق کی پہلی منزل یہ ہے، توجہ کرنا، اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہوا تو میرا آنا بھی قبول ہے۔ گویا کہ عشق کی آخری منزل یہ ہے کہ انسان سب سے کنارہ کر لیتا ہے، لیکن پہلی منزل یہ ہے کہ عشق والا گناہوں سے کنارہ کر لیتا ہے، وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، عشق والوں نے سب سے کنارہ کیا۔ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ کی دعا کا حصہ تھا، کہتے ہیں مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ سوا تیرے سب سے کنارہ کروں گا۔ یہ منزل عشق ہے، یہ مقام عشق ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، وہاں تو سب سے کنارے کی بات کی جا رہی ہے، یہاں تو ہم گناہوں سے بھی کنارہ کش نہ ہو سکے، بلکہ اگر آپ پرسنٹیج نکالنے کی کوشش کریں تو اس وقت تو دوسری قوموں سے مسلم امہ گناہوں میں آگے ہیں۔ گندی فلموں کے دیکھنے کے معاملے میں سروے کیا گیا تو پھر اس ملک کا نام پہلے نمبر پر آیا جو 75 سال پہلے اسلام کے نام پر بنا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کتنے شرم کی بات ہے، آپ مجھے بتائیں تو صحیح، جسے عشق ہوتا ہے وہ پھول دیکھنے سے بھی غیرت کرتا ہے۔ یہ بہت گہرائی کی باتیں نکل آ رہی ہیں، لیکن یہ بات مجمع میں کرنے کی نہیں۔ عشق جس سے ہوتا ہے وہ پھول بھی نہیں دیکھتا۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کے دور میں بریلی میں ایک باغ تھا، دور دور سے لوگ اس کی سیر کے لیے آتے تھے۔ مولانا عبدالسلام عید الاسلام جبل پوری کے یہاں سے جب واپس لوٹے جبل پور سے، امام اہل سنت گھر کی طرف گئے تو اپنے خط میں لکھا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی نقل کیا کہ جب تانگے پر بیٹھ کر اسٹیشن سے گھر جا رہا تھا تو پہلی مرتبہ اس باغ پر نظر پڑ گئی، پہلی مرتبہ باغ پر نظر پڑ گئی، پہلی مرتبہ باغ پر نظر پڑ گئی، نہ پہلی مرتبہ باغ پر نظر پڑ گئی، نظر ڈالی نہیں پڑ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گلے وحدت میں ڈوبا ہوا ہے اسے گلستان کے گلوں کو دیکھنے کے لیے فرصت کہاں سے؟ بتاؤ، عشق اتنا باغیرت ہوتا ہے، نظر پڑ گئی، نظر ڈالی نہیں پڑ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، وہاں پھولوں کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، آپ کو زنا کی فلم دیکھنے کی فرصت کہاں سے ہے؟ عشق کا دعویٰ ہوتا، عشق کا دعویٰ ہے اور یہ سچا ہوتا تو شاید ہم کبھی بھی گندی فلم دیکھنے کی ہمت نہ کرتے۔ کبھی سوچا یا رسول اللہ قبر میں آپ کا دیدار کریں گے، اس پہ نہ انہی آنکھوں سے زیارت کرو گے جن آنکھوں سے گندی فلمیں دیکھ چکے ہو، انہی آنکھوں سے زیارت کرو گے جو آنکھ علی کے مرتضیٰ فرماتے ہیں حضور یہ تو ضرورت بھی ہے اور معاف بھی ہے اور جائز بھی ہے، آپ نے دیکھا کیوں نہیں؟ جائز ہونا اور بات ہے،
کہ جواز اور عدم جواز کے معاملات جدا ہوتے ہیں اور غیرت عشق اس کے اوپر ہوتی ہے. ہمیشہ عشق لغت کے اوپر رہتا ہے, عشق ہمیشہ قانون کے اوپر رہتا ہے. عشق قانون کی بات نہیں کرتا, قانون سے اوپر کی بات کرتا ہے. اگر نہیں سمجھ میں آئے تو مثال سمجھ لیں. ایک مرتبہ کسی نے رابعہ بصری کو کہا زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے, تو رابعہ نے کہا تم لوگوں کی بتاؤں یا عاشقوں کی بتاؤں؟ تو کہا کہ ہماری بھی بتا دو, عاشقوں کی بھی بتا دو. کہا تم لوگوں کی یہ ہے کہ 100 پر 2.5 دے دینا, یہ تمہاری زکوٰۃ ہے, اور عاشقوں کی یہ ہے جتنا کمایا سب یار پر لٹا دینا. اب پتا چلا عاشقوں کی تو منزل ہی جدا ہوتی ہے. عشق کی بات کرتے ہیں اور قانون پر عمل نہیں کرتے. عاشق پہلے قانون کا پابند ہوتا ہے, بعد میں منزل عشق پہ پہنچتا ہے. جو قانون ہی میں فیل ہو جائے وہ عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا, عشق ہمیشہ اوپر کی قانون کے اوپر کی بات کرتا ہے. مولا کائنات نے فرمایا خود کا سطر میں نے کبھی قصدن جان بوجھ کے نہیں دیکھا. لوگوں نے کہا ضرورت بھی ہے, جائز بھی ہے. فرمایا اس لیے نہیں دیکھتا کہ جن آنکھوں سے رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اپنے سسر کو کیسے دیکھتا. یہ منزل عشق ہے. اور ہم حضور کو قبر میں دیکھنا چاہتے ہیں, کیا نہیں دیکھتے. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ بھیونڈی کا ایسا ماحول نہیں ہے, لیکن چونکہ آواز پوری دنیا میں جاتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے, جہاں ضرورت ہے وہاں پہنچ جائے. دوسروں کو دیکھنا تو دور کی بات ہے, اب یہ کان ایسی منحوس باتیں بھی سن کر تڑپ رہے ہیں کہ دیور کی نظر سے بھابی محفوظ نہیں ہے. یہ صورتحال ہے, مسلم معاشرے کی صورتحال ہے کہ دیور کی نگاہ سے بھابی محفوظ نہیں, بہنوئی کی نظر سے سالی محفوظ نہیں. بلکہ بعض مقامات تو وہ آئے ہیں, اللہ اکبر, العیاذ باللہ, العیاذ باللہ, کہ یہ بھی سنا گیا کہ بہن بھی محفوظ نہیں. یہ صورتحال ہے. کس قوم کی, کس قوم کی؟ اللہ کے بندو, عشق بہت باقی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کامیابی کا پہلا اصول بیان کرتا ہے, قد افلح من تزکا, اپنے دل کو پاک کرو, دل پاک. اچھا اب یہ منزل تو آپ تو سوچتی ہوں گے کہ آپ تو آ کے رونا ہی روتے ہیں, کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے. اب یہ دل پاک کیسے ہو؟ دل پاک کرنے کا بھی تو کوئی طریقہ ہوگا. ہاں ہے. نمبر 1, کثرت سے درود شریف پڑھو, دل پاک ہوگا. لا الہ الا اللہ کلمہ شریف پڑھو, دل پاک ہوگا. قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو, دل پاک ہوگا. اور سب سے آسان طریقہ, کسی پاک دل والے کی صحبت میں جا کر کے بیٹھا کرو, دل پاک ہوگا. اب یہ بڑا مسئلہ ہے, یہاں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی کس کا دل پاک ہے, ہمیں کیسے پتا چلے. تو پھر اس پر میں آپ کو کوئی خطرے میں نہیں ڈالتا. پھر یہ کہتا ہوں زمین کے اوپر جتنے پیار سب سے کرو, احترام سب کا کرو, عزت سب کی کرو, ہاتھ سب کے چومو, لیکن جا کے وہاں بیٹھو جو زمین کے اندر جا چکے ہیں, اس لیے کہ ان کا دل صاف ہونا یہ یقینی بات ہے. موقع ملے تو سرکار دیوان شاہ کے آستانے پہ جا کے بیٹھ جاؤ, حافظ جی بابا کے آستانے پہ جا کر کے بیٹھ جاؤ, اور اللہ نے موقع دیا تو اور بھی میں سب کے نام نہیں جانتا, جو بزرگ آپ کے یہاں کے مشہور ہے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. پھر موقع ملے تو پھر ہندوستان کے بادشاہ سلطان الہند سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر کے بیٹھ جاؤ. اللہ کی قسم کوئی مانے نہ مانے, ایک نظر کا سوال ہے, ایک نظر اٹھے گی میرے خواجہ کی اور دل کی تاریکی سب دور ہو جائے گی. لیکن آپ وہاں جاتے ہو تو کارخانہ مانگتے, وہاں جاتے ہو تو سازی مانگتے, وہاں جاتے ہو تو تانے بانے کو وہاں نہیں بھولتے, وہاں جاتے ہو تو کپڑے کی دکان, کرانہ دکان, یہ مکان وہ مکان, بیٹا مانگا بیٹا ہوا تو پوتا مانگا, پوتا ہوا تو نواسا مانگا, نواسا ہوا تو پھر اس کا رشتہ مانگا, اسی کے اندر سب گھومتے رہتے ہو. ارے نادان جیسا سخی ہے ویسی عطا مانگ. یہ ساری چیز
چیزیں تو تو بھی کر سکتا ہے. اپنے دل کو تبدیل کرنے کی کوشش کر, اپنے دل کو بدلنے کی کوشش کر. اللہ کی عزت کی قسم, جس دن تیرا دل صاف ہو جائے گا تجھے کسی کی دعا کی ضرورت نہ رہے گی. تو جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے گا اس کی قسمت بدل جائے, اس کی قسمت تبدیل ہو جائے گی. دل صاف کرو, دل پاک کرو. بلکہ عطائے رسول ہند الولی سرکار غریب نواز کی کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ آنکھ بند کر کے بیٹھتے تھے. غریب نواز آنکھ کھول کے نہیں بیٹھ, آنکھ بند کر کے بیٹھ. اور جس دن آنکھ کھول کے کسی کو نظر بھر کے دیکھ لیتے, صرف دیکھ لیتے, اس کو مقام ولایت عطا فرما دے. اب میں یہاں حیران ہوں, یا اللہ, جب رسول اللہ کے بیٹے کی نظر میں یہ کمال ہے کہ جس کو نظر بھر کے دیکھ لے اس کو ولایت کا مقام عطا کر دے, جب نواسے کی کیفیت کا یہ عالم ہے تو نانا محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہے؟ پھر ان کی نگاہ کی تاثیر کیا ہوگی؟ میرے امام کہتے اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر. پہلے اپنے دل کو صاف کرو, پاک کرو. اور دل صاف کرنے کا آسان طریقہ یہ بتا دیا نا کہ اللہ والوں کے یہاں جا کے بیٹھو, دعا کرو کہ اللہ ہمارے دل کو صاف کر. نمبر 2, اللہ کا ذکر. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, ذکر اللہ کرو, خدا کا ذکر کرو. ممرہ میں میں نے اس پہ بہت تفصیلی گفتگو کی, یہاں نہیں کرتا, لیکن یہ کہ اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالو. کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, اللہ پاک کا ذکر کرو. اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہارے ڈنکے بجا دوں گا. عزت سب چاہتے ہیں لیکن کوئی اللہ کا ذکر کرنا نہیں چاہتا. اور یہ جو اللہ والے تھے, صوفیاں تھے, یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. قرآن اللہ والوں کی شان بیان کرتا ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کہ یہ اللہ والے وہ ہیں کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یہ کروٹوں پہ لیٹتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. انسان تینوں میں سے کوئی ایک ہی کیفیت میں ہوتا ہے, یا تو وہ کھڑا ہوتا ہے, یا بیٹھا ہوتا ہے, یا تو لیٹا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ تینوں کیفیتوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یاد رکھیں اللہ کا ذکر مثال کے طور پہ اللہ اللہ ہی کہہ دے, سبحان اللہ ہی کہہ دے, الحمدللہ ہی کہہ دے, اللہ اکبر ہی کہہ دے, لا الہ الا اللہ ہی کہہ دے, اللہ ہی کہہ دے. یہ سب ذکر ہے, زبان سے کرتے رہیے. اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہارے ڈنکے بجاؤں گا, تمہارے چرچے کروں گا. کبھی آپ نے سوچا, کبھی غور کیا, غریب نواز کے لیے, غوث پاک کے لیے, صابر پاک کے لیے, محبوب الہی کے لیے, قطب الدین بختیار کاکی کے لیے پوری تحریکیں بنی ان کو ختم کرنے کے لیے, ان کا ذکر ختم کرنے کے لیے, ان کے نام کے نعروں کے لیے 100 سال تک کے تنظیموں نے محنت کی. ان کو پرموٹ کرنے کے لیے محنت کسی نے نہیں کی. توجہ کرنا, گھر جا کر کے اس فلسفے کو سوچنا, ان ولیوں کو پرموٹ کرنے کے لیے کسی نے محنت نہیں کی, لیکن ان کو ختم کرنے کے لیے تحریکیں چلی. مفتی لوگ کھڑے ہوئے, یا غوث کہنا شرک ہے, یا خواجہ کا نعرہ لگانا شرک ہے, ان کے نام کی نیاز کرنا شرک ہے. مفتی فتویٰ دیتے دیتے مر گیا, اس کی ہڈیاں پگھل گئی, لیکن غریب نواز کے ماننے والے کم نہیں ہوتے, بڑھتے ہی جا رہے ہیں. پہلے عرس میں دیکھو کتنی تعداد ہوتی تھی, ابھی کتنی تعداد ہوتی ہے, آپ غور فرمائیں. اور اب سے پہلے جو ہمارے باپ دادا لوگ جاتے تھے, کتنے لوگ جاتے تھے, ابھی کتنے جاتے ہیں. یعنی بڑھ رہا ہے معاملہ, کم نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا. ان لوگوں نے کیسے ذکر کیے؟ دریا کے کنارے بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا, سمندروں میں اللہ کو یاد کیا, جنگلوں میں اللہ کو یاد کیا, پہاڑوں میں اللہ کو یاد کیا. لوگ گاروں میں گناہ کرنے جاتے, توجہ تو کریں, ان میں ہم نے فرق کیا ہے. لوگ گاروں میں گناہ کرنے جاتے, وہ گاروں میں چھپ کے خدا کا ذکر کرتے تھے. لوگ دریا کے کنارے زنا کرنے جاتے, وہ دریا کے کنارے خدا کا ذکر کرتے تھے. لوگ سمندر کے کنارے عیاشوں کے محل تعمیر کرتے, وہ سمندروں کے کنارے خدائے سمندر کو یاد کرتے تھے. اندازہ فرمائے پھر خدا نے ان کے ایسے ڈنکے بجا دیے کہ جب تک کہ چاند اور سورج نکلتے ڈوبتے